میں جویریہ رشید سندھ کے ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے میڈیکل کی فیلڈ فارمیسی میں ڈگری لی تھی۔ میرے والد صاحب سندھ پولیس میں تھے اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے مضبوط تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری دونوں پھپھوں پر بھی میری ماں کا رعب دبدبہ اس حد تک تھا، اگر میرے والد صاحب کبھی میری کسی پھپھو کو گھر میں دعوت بھی دیتے تو وہ پھپھو میرے والد صاحب کی دعوت کے باوجود میری ماں سے اجازت لے کر ہمارے گھر آتی تھیں۔ میرے ذہن میں دونوں پھپھو کا عکس اس لیے بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا کہ میری ماں اکثر جو بھی نقصان ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو میری کسی پھپھو کا نام لے کر کہہ دیتی اس نے جادو کر دیا۔ کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور اپنی دوستوں سے بھی پھپھو کے خلاف سن کر میرے ذہن میں اس رشتے کے حوالے سے بہت بغض بھر چکا تھا، لہٰذا میں بلا وجہ ہی اپنی پھپھو پر نالاں رہتی تھی۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میری شادی کے لیے رشتے آنے لگے۔ ایک پرپوزل میری بڑی پھپھو کی طرف سے آیا جو ابو کی طرف سے قبول اور امی کی طرف سے انکار کے بعد فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ میرا ہونے والا شوہر اور منگیتر فہد انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے میں 2 سال تھے اور پھر اس کا وہیں جاب کرنے اور سیٹ ہونے کا ارادہ تھا۔ میں نے پھپھو کو ان کے ناکردہ گناہ کی سزا دینے اور اپنی ماں اور گھر میں ڈالے گیا تعویذ جو کہ اماں وثوق کے ساتھ کہتی ہوں پھپھو نے نہیں ڈالے تھے سے ہونے والے نقصانات اور ماں کو دی گئی تکالیف کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے ارادے سے آگاہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ میری پھپھو کے خلاف میرے خطرناک ارادے دیکھ کر بجائے مجھے سمجھانے کے میری ماں نے مجھے دادی اور پھپھو کو رشتہ کے لیے ہاں کر دی۔ فہد کی تعلیم مکمل ہونے میں 1.5 سال باقی تھا، مگر میری ماں پھپھو کو جلد سے جلد میرے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے دوران تعلیم ہی میرا نکاح کر کے فہد کے ساتھ رخصتی کر دی۔ فہد نکاح اور رخصتی کے بعد کچھ عرصہ پاکستان رکا اور پھر تعلیم مکمل کرنے کے لیے واپس انگلینڈ چلا گیا۔ میری پھپھو کو سانس اکھڑنے کا مرض تھا جسے دمہ کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا لگاتار علاج جاری تھا۔ اب ان کی دواؤں کی ذمہ داری میری تھی۔ میں کبھی کبھی ان کا انہیلر چھپا دیتی جب مجھے لگتا اب پھپھو بالکل مرنے والی ہیں تو ان کو ڈھونڈ کر دے دیتی، اور جب اپنا کارنامہ ماں کو سناتی تو خوب داد پاتی۔ چونکہ دواؤں کی ذمہ داری میری تھی اور پھپھو میری بالکل ان پڑھ تھی، اس لیے جب کبھی میری ماں میرے پاس آئی ہوتی تو ان کو پھپھو کی اذیت دیکھ کر سکون ملتا، اس لیے میں جان بوجھ کر پھپھو کو کوئی غلط ٹیبلٹ دے دیتی جس میں الرجی کی وجہ سے دمہ بڑھ جاتا اور پھپھو کی سانس پھول پھول کر رکنے کے قریب ہو جاتی تو میں انہیں سکون آور دوا دے دیتی۔ میں یہ سب اپنی ماں کو خوش کرنے اور اپنے دل میں موجود بلا وجہ پھپھو کے بغض کو تسکین دینے کے لیے یہ سب کرتی اور ماں سے خوب داد سمیٹتی۔ اس طرح سے 1.5 سال میں نے پھپھو کو انتہا کی اذیت دی، اور جب فہد کی تعلیم مکمل ہوئی تو 1.5 سال بعد فہد واپس آ گیا۔ پھر بھی میں وقتاً فوقتاً فہد کی غیر موجودگی میں پھپھو کو غلط دوا دے کر اذیت سے دوچار کر دیتی اور کبھی کبھی اس کی موجودگی میں پھپھو کا انہیلر چھپا دیتی۔ یوں میں پھپھو کو اذیت دے کر اپنی ماں کی تکلیفوں کا بدلہ لینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ میری شدید ترین خواہش اور کوشش کے باوجود فہد نے کبھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کی، یہاں تک کہ میں انہیلر فلیش میں بہا دیتی تو فہد نیا انہیلر اسی وقت لے آتا جب اسے پتہ چلتا کہ فہد کی ماں کا پہلا انہیلر گم ہو گیا ہے۔ میری دلی خواہش کے باوجود کبھی فہد نے ماں کے سامنے ماتھے پر سلوٹ بھی نہ ڈالی کہ روز انہیلر کیوں گم کر دیتی ہیں آپ۔ خیر فہد ایک بار پھر واپس چلا گیا، میرے اور پھپھو کے کاغذات بھی ساتھ لے گیا تاکہ ہمارا بھی ویزا اپلائی کر سکے۔ تو میں نے پھپھو جو میری اذیت اور غلط دوائیں کھا کھا کر انتہائی لاغر ہو چکی تھی کو ایک بار پھر زیر عتاب لیا اور ایک دن پھپھو کا انہیلر چھپا کر ان کے کمرے میں چھانٹ پونچھ اور جھاڑو کے نام پر ڈسٹ اڑا دی۔ جب پھپھو کی تکلیف بڑھی تو میں انہیلر نیا خریدنے کے بہانے باہر نکل گئی، باہر اپنی ایک دوست کے پاس رک گئی۔ جب اچانک مجھے پھپھو کا خیال آیا تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی مگر پھپھو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیلر ان کے بیڈ کے پاس رکھا، ماں کو ساری بات بتائی، انہوں نے آ کر پھپھو کی حالت درست کی، پھر میرے والد صاحب کو فون پر اطلاع دی، پھر والد نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔
जब फुप्पो की मौत की तस्दीक हो गई तो फ़हद को भी इत्तला कर दी गई। फ़हद माँ की मौत की खबर सुनकर दौड़ा आया। अल्लाह ने मेरा बरम रखा। मेरा राज आज तक अफशा नहीं हुआ। न कभी मेरे किसी अमल की फुप्पो ने फ़हद से शिकायत की, मगर फुप्पो के जनाजे के फ़ौरन बाद मुझे सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई। मेरे एक फेफड़े में पानी पड़ चुका है। फ़हद पाकिस्तान में मेरे पास है, यहाँ ही जॉब कर रहा है। मैं हफ्ते में 5 दिन हस्पताल गुजारती हूँ। मैं माँ बनने की सलाहियत खो चुकी हूँ। पाकिस्तान का कोई डॉक्टर मेरी बीमारी का ऐसा नहीं जहाँ से मैंने दवा न दी हो, मगर आज 10 साल गुजरने के बावजूद मैं हफ्ते में 5 दिन शदीद अजियत में गुजारती हूँ। मेरी माँ मुझे लाख तसल्लियाँ देती हैं कि बेटा आप बीमारी में गुनाह जड़ते हैं, तुमने माँ की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, ये वो, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। मैं कई बार फुप्पो की कब्र पर जाकर माफ़ी मांग चुकी हूँ, मगर मेरा कफ़ारा अभी भी जारी है। फ़हद को आज तक मुझ पर शक नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो उसके अमल और चेहरे से ज़ाहिर नहीं हुआ। मगर न जाने क्यों मेरा दिल कहता है मेरी माँ ने मेरी तरबियत गलत की है। मेरी फुप्पो भी मेरी सास और माँ थी। मेरी फुप्पो ने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। मैं कई बार ख्वाब में फुप्पो के एक महल में बैठे हुए देखती हूँ, मगर जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ती है तो वो रोने लगती हैं। मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो और इस अज़ियत से मेरी जान छूटे, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इस अज़ियत में मुझे 10 साल गुजर चुके हैं और इन 10 सालों में एक बात की तस्दीक करती हूँ कि फुप्पो भी माँ होती है और मेरी माँ ने मेरी तरबियत गलत की थी। मैं आज की माँ से इल्तिजा करती हूँ कि बच्चों को सिखाएं फुप्पो फसादी नहीं होती और सास पर कभी जुल्म न करें। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है।